جماعت شہنشاہ خطابت خطیب آل محمد جناب علامہ سید کوثر عباس گوگمنڈی جشن سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مال۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد مال۔ جشن مبارک کی مقبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مال۔ بانیان جشن سادات عظام کی یہ سعی کوشش کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مال۔ دعا ہے کہ رب رحیم و کریم سادات عظام کی یہ سعی کوشش، یہ اہتمام انتظام اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً جو بھی دعا آپ مانگیں گے قبول ہوگی، چونکہ باب الحوائج کا جشن ہے، حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ ہے۔ باب الحوائج بھی ہیں اور باب اللہ بھی ہیں، اللہ کا دروازہ ہے، اور کائنات عالم کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے دروازے سے نہ ملتی۔ تو میں بھی دل سے دعا مانگ رہا ہوں، آپ بھی آمین کہیے اور دعا مانگیے کہ خدا بند عالم قمر بنی ہاشم کی اس شب ولادت کے صدقے میں اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت بخشش فرمائے، سادات عظام کے رزق و مال میں خیر و برکت و وسعت و ترقی عطا فرمائے۔ آپ جتنے برادران تشریف فرما ہیں، رب رحیم و کریم آپ کی دنیاوی اخروی مقاصد پورے فرمائے، جو عزیزان برادران اولاد نرینہ سے محروم ہیں عطا فرمائے۔ خالق کائنات علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، رہبر معظم کی زندگی دراز فرمائے، امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، بالخصوص پیر و عباس شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزیزان برادران نے اس جشن مبارک میں دامیں درمیں سکھنے قدمیں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی عزیزان چل کے آئے ہیں کہ قدم ایک ایک سانس عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے مولا آقا سرکار امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں، صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، احمدہ واستعینہ واستنصرہ واستصغرہ واتوکل علیہ، وأصلي وأسلم على سيد أنبيائه وأفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين، عجل الله فرجه وسخر الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته ونصرته، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخت الحسين الزينب وعلى أخي الحسين العباس، أما بعد
فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا الصلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری یا آیہ مجیدہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ دہر سے، یہ آیت مجھے یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی خیرات مانگنا ہو وہ حسین سے مانگی جائے۔ جیتے رہیے آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے، اور دنیا کو کوئی ایسی شے نہیں جو امام حسین کے دروازے سے نہ مل سکتی ہے۔ جسم کی غذا چاہیے یا روح کی غذا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ یطعمون الطعام، جسم اور روح کی ساری غذائیں تمہیں شبیر کے دروازے سے ملیں۔ امام حسین علیہ السلام کے تعارف کے لیے یہی تمہیداً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سورج کا نور نہیں، حسین کا نور ہے۔ دنیا میں یہ پھیلا اجالا اور روشنی یہ امام حسین علیہ السلام کی رہین منت ہے۔ بلکہ ایک عالم دین کے مطابق، ایران کے ایک مجتہد کے مطابق، انہوں نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس دنیا کو دنیا نہ کہا جائے، حسین آباد کہا جائے۔ یہ بزم جہاں کی ساری رونق یہ امام حسین علیہ السلام کے دم کی وجہ سے تو ہے۔ دین اسلام میں زندگی کی رمق یہ صدقہ ہے سرکار امام حسین علیہ السلام، اور اس رب رحیم و کریم نے ساری کائنات امام حسین کے نام لکھ دی ہے، ہبہ کر دی ہے۔ اب جو بھی آپ کو لینا ہو آپ امام حسین کے دروازے سے لیں، میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو جبرائیل سے پوچھ لیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تیری آخری منزل کہاں ہے؟ اس نے کہا دنیا میں 2 سدرۃ المنتہا ہیں، ایک آسمانوں پہ ہے ایک زمین پہ ہے۔ آسمانوں کا سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور زمینوں کا سدرۃ المنتہا حسین کا دروازہ ہے۔ لیتے رہیے آپ۔ سدرۃ المنتہا بھی 2 ہیں اور معلیٰ بھی 2 ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں، دونوں معلیٰ کی اگر تعریف کروں کہ ایک وہ معلیٰ ہے جہاں نانا چل کے جاتا ہے، دوسرا معلیٰ حسین خود بناتا ہے۔ جہاں زہرا کا لال قدم رکھ دے وہ صحرا صحرا نہیں رہتا، وہ ریگزار ریگزار نہیں رہتا، وہ معلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے درس ملتا ہے کہ جو مانگنا ہو حسین سے مانگو، جو سیکھنا ہو حسین سے سیکھو۔
چونکہ حسین سب کچھ رکھتے ہیں نا، فطرت سلیمہ حسین رکھتے ہیں، رجاحت عقل حسین رکھتے ہیں، وجاحت نسب حسین رکھتے ہیں، طلوع فجر حسین رکھتے ہیں، سدرہ کی بلندی حسین رکھتے ہیں، سمندروں کا حوصلہ حسین رکھتے ہیں۔ لہذا جو بھی سیکھنا ہو آپ حسین سے سیکھیں، درس ایثار سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھیں، غیرت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھیں، حریت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھیں، حمیت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھیں، ایثار سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھیں، صبر سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھیں، اخلاق سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھیں۔ یا جیتے رہیے آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس جشن میں ایک میسیج، ایک پیغام نوجوانوں کے لیے، چونکہ جشن کا مقصد صرف جشن میں نعرہ لگانا عبادت ہے، جشن میں درود پڑھنا عبادت ہے، جشن میں سبحان اللہ واہ واہ کہنا عبادت ہے، جشن میں خوش ہونا عبادت ہے، لیکن جشن سے حسین شناس بن کے جانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو مقصد ہے نا ان جشنوں کا، ہمیں معرفت سرکار امام حسین علیہ السلام حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے کہ حسین کون ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے عزت، جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا، عزت کے لیے۔ وہ چاہتا ہے معاشرے میں میری عزت ہو، لوگوں میں میری عزت ہو، ہر انسان کی نگاہ میں میری عزت ہو۔ تو یہ سرمایہ عزت ملتا کہاں سے ہے؟ یہ سرمایہ عزت اس دنیا میں جس ہستی نے سب سے زیادہ تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، اس ہستی کا نام حسین ہے۔ لہذا اگر آپ کو عزت چاہیے تو حسین سے وابستہ ہو جائیں، بلکہ کہوں گا کہ یہ لفظ بھی ناکافی ہے، بڑھ کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو۔ یہ عقیدتوں میں ڈوبا ہوا لفظ ہے جو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو حسین کے سامنے ذلیل ہو جاؤ۔ انسان بارگاہ شبیر میں جتنا ذلیل ہو جاتا ہے اتنا عزت دار ہو جاتا ہے۔ اور کو دیکھ لیں، ذلیل ہوا ہے نا امام حسین کی بارگاہ میں، اس نے خود کو کس انداز میں آیا ہے؟ پیروں سے دونوں جوتے اتار کے، دونوں جوتوں کے تسمے آپس میں باندھ کے، جو جوتے گلے میں ڈال کے ذلیل ہو کے بارگاہ حسین میں آیا، اور سر جھکا ہوا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں سر جھکایا جائے، حسین کے سامنے کھڑا ہے، سر اٹھا۔ حسین نے آج سے تجھے عزت عطا کر دی۔ انت حر کما سمت کا امک حر فی الدنیا والآخرہ۔ وہ دنیا داری کی زنجیریں، وہ لالچ کی زنجیریں، وہ حب دنیا کی زنجیریں، وہ نفس پرستی کی زنجیریں، وہ تخت پرستی کی زنجیریں، وہ خود ساختہ توق جو تو نے گلے میں ڈالا، وہ بیڑیاں، دنیا کی شہرت اور منصب کی اور دولت کی اور درہم و دینار اور سونے چاندی کی جو تم نے اپنے پیروں میں پہنی، آج حسین توڑ کے پھینک رہا ہے، تجھے آزاد کر رہا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ دنیا کو کیا پتا کہ مقام بندگی کیا ہے؟
بندہ کہتے کسے ہیں؟ بندگی سیکھنی ہے تو امام حسین کی بارگاہ۔ حسین صرف بندہ نہیں، مکتب بندگی ہے، جس نے دنیا کو بندگی سکھائی ہے، دنیا کو عزت سے جینا سکھایا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بھی امام حسین سے وابستہ ہو جائے وہ عزت دار ہے۔ میرے پاس عزت ہے، میں حسین کا ذاکر ہوں، آپ کے پاس عزت ہے، اب حسین کے عزادار ہیں۔ جشن کرانے والے کے پاس عزت ہے کہ وہ حسین کا جشن کرا رہا ہے۔ نیاز پکانے والے کی یہ عزت ہے کہ وہ امام حسین کی نیاز پکا رہا ہے۔ ماتمی کی یہ عزت ہے وہ امام حسین کا ماتمی ہے۔ نوحہ خان کی عزت ہے وہ امام حسین کا نوحہ خان ہے۔ جس انداز میں بھی انسان امام حسین سے وابستہ ہو جائے وہ عزتیں حاصل کرتا ہے، عزت دار ہو جاتا ہے۔ سرکار عباس کے پاس کیا عزت ہے؟ شہزادہ علی اکبر کے پاس کیا عزت ہے؟ چراغ بجھا نہیں دیا تھا شب عاشور حسین نے؟ جس کا جی چاہے چلا جائے۔ حسین بے نیاز ذات ہے، حسین کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اگر کوئی بھی ساتھ نہ ہو حسین پھر بھی کربلا کر لیں، لیکن بوجھے چراغ پہ وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری عزتیں حسین سے وابستہ ہیں۔ چونکہ آج کی رات 4 شعبان سرکار امام سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ کی خدمت میں ایسے عرض کروں کہ جن میں امام حسین کا تعارف بھی ہو اور سرکار عباس کا تعارف بھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں تو یوں نہیں پہچان سکتا نا مقام حسین کیا ہے، آسمانی فرشتوں کو پتہ نہیں عظمت حسین کا، حاملان عرش نہیں جانتے مقام حسین کیا، حامل وحی الہی کو پتہ نہیں۔ بارگاہ رسالت سے اور دہن رسالت سے چند جملے جبرائیل نے سنے عظمت حسین پر تو آسمان سے اتر کے اس کا جھولا جھولانے لگا۔ وہ کبھی چکی پیستا ہے، کبھی دروازے پہ دربانی کرتا ہے، تو میں کس سے جا کے پوچھوں کہ حسین کون ہے؟ کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ میں کہروان کربلا اور پرچمدار کربلا قمر بنی عاصم سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے حسین کون ہے؟ آج کی گفتگو ہم سرکار عباس سے سنتے ہیں کہ سرکار آپ بتائیے عظمت حسین کیا ہے؟ آپ تیار ہیں سرکار عباس سے سنیں حسین کون ہے؟ کہ پرچمدار حسین سے بہتر تو حسین کو کوئی نہیں جانتا، جس طرح حسین سے بہتر عباس کو کوئی نہیں جانتا۔ حسین جانتے تھے تو علم دیا ہے نا۔ عباس بھی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا تھا، مولا جب اس ذوالجلال اللہ کو جلال آئے گا تو ماحول کیسا ہوگا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا، جب اس ذوالجلال کو جلال آئے گا تو ماحول ایسا ہوگا، تم میرے عباس بیٹے کے چہرے کو دیکھ لو۔ تو ذوالجلال کے جلال سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ پرچمدار کربلا ہیں۔ پرچمدار کربلا ہونا بہت بڑا مقام ہے نا۔
خیبر میں رسول اللہ نے ایک پرچم دیا، پرچم وہی ہے جو رسول اللہ کے پاس تھا، کربلا میں بھی وہی پرچم ہے۔ اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں، ابن کثیر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک شخص کے حوالے سے کہ یمن سے آیا، مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا مسجد نبوی کی چھت پہ ایک کالا علم لگا ہوا تھا۔ یہی علم خیبر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کو دیا، اور یہی علم امیر المومنین نے ایک مرتبہ جمل میں لہرایا، ایک مرتبہ صفین میں لہرایا، اور یہی علم حسین نے عباس کو کربلا میں دیا۔ علم وہی ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ علم عباس اس کو دیا امیر المومنین کو خیبر میں، تو وہاں فرمایا تھا انی آتیت رعیت غدا رجلا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحب رسولہ، اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ 7 علامتیں پیغمبر نے علم دینے سے ایک رات پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ 7 صفتیں جس انسان میں پائی جائیں گی اسی کو کل علم دوں گا۔ اور علم وہی ہے، علمدار بدلا ہے، مقام بدلا ہے، ادھر خیبر تھا، ادھر کربلا ہے، ادھر علی تھے، یہاں عباس ہے، اور شرطیں وہی ہیں جو رسول نے گنوائیں۔ گویا حسین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انی آتیت رعیت غدا رجلا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ 70 شہداء کربلا ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ 7 صفتوں کا مالک وہ انسان بنتا کون ہے، چونکہ علم دینے والی ہستی وہ ہے جو اسی رسول سے منیت کی منزل پہ ہے۔ تو جس طرح رسول چن کے علم دیں گے، اسی طرح حسین بھی چن کے دیں گے، اور صبح عاشور زہرا کے لال نے وہ علم توحید عباس کے ہاتھ میں دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کون سا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ سرکار عباس کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، امیر المومنین تو وجہ اللہ ہے نا، تو علی کی شبیہ ہیں عباس، تو عباس بھی وجہ اللہ ہے۔ امیر المومنین کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور سرکار عباس شبیہ ہے امیر المومنین ہے۔ باب الحسین عباس یاد رکھیے، علماء علم العداد کہتے ہیں کہ لفظ عباس، لفظ باب الحوائج جو ہیں، لفظ عباس کے عدد 133 ہیں، اور باب الحسین کے عدد بھی 133 ہیں۔ باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ، اس کے عدد کتنے ہیں؟ 133، اور عباس کی عدد 133۔ پتہ چلا عباس حسین کا دروازہ ہے۔ شبیر کے دروازے سے کسی سائل کو خیرات نہیں مل سکتی جب تک پہلے اپنی پیشانی عباس کی دہلیز پہ نہ جھکائے۔ ماشاءاللہ، میری توقع تو کہیں بڑھ گئی، آپ نے میرا استقبال کیا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو لفظ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں کیا عرض کروں کہ حسین کون ہے؟ عباس سے پوچھتے ہیں نا، مولا آپ بتائیں کہ حسین کون ہے۔ اور سرکار عباس نے جو امام حسین کا تعارف کرایا ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں کروایا، وہ 7 ذی الحج کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کرایا۔ ابھی امام حسین نے احرام نہیں توڑے تھے، اور کردگار وفا کو صرف پتہ چلا کہ شام سے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں اپنے احراموں کے نیچے خنجر چھپا کے آ گئے ہیں قتل شبیر کے ارادے سے، تو یہاں ذوالجلال کے جلال کو جلال آیا، اور ایک مرتبہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہوئے، اور وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عباس نے حسین کا تعارف کروایا۔ جیتے رہیے آپ، جیتے رہیے، اب ماشاءاللہ بیدار ہو گئے آپ۔
آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے. اور اس کا آغاز اس انداز میں فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اس کعبے کو عظمت عطا کی ہے اس حسین کے بابا کی ولادت سے. جیتے رہیے آپ دوستوں کی توجہ ہے میری طرف. کردگار وفا کے جملے، قمر بنی ہاشم کے لفظ عظمت حسین پر کہہ سکتے تھے. امیر المومنین عباس کے بابا نہیں ہیں، ان کے بھی ہیں نا، لیکن اپنا حوالہ نہیں دے رہے. عظمت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش نہ کریں عباس. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو شرف اور عزت بخشی ہے اور عظمت عطا کی ہے اس حسین کے بابا کی اس کعبہ میں ولادت ہونے سے. من کان بالامس بیتن، اس ولادت سے پہلے فرماتے ہیں یہ کعبہ کیا تھا؟ ایک گھر تھا. کان بیتن اصبح قبلتن، قبلہ تب بنا ہے جب حسین کا بابا اس میں پیدا ہوا. بسم اللہ حضور. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. میرے عزیز تشریف لے آئے ہیں اور میں بالکل ہی بال اختصار، مجھے پتہ ہے میں خطبہ پورا نہیں کر سکوں گا، چند جملے عرض کر دیتا ہوں. توجہ ہے آپ دوستوں کی، جیتے رہیے آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ گھر تھا، قبلہ بن گیا ہے جو کہ اس کعبہ میں حسین کا بابا آیا ہے. وَأَيُّهَا الْكَفَرَةُ الْفَجَرَا، اور اے کافروں اور فاجروں سنو. آپ نے توجہ کی ہے؟ کنہیں کہہ رہے ہیں؟ حسین. یہ عباس کسے کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں سے کہہ رہے ہیں. بھائی انہوں نے احرام باندھ رکھے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، استلام حجر اسود کر رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے لینے والوں کو کہہ رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں، اور مستجار کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگنے والوں کو کہہ رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے گڑ گرانے والوں سے کہہ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے رونے والوں سے کہہ رہے ہیں، بظاہر حاجیوں سے کہہ رہے ہیں. یعنی عباس دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ احرام باندھ کے انسان حاجی نہیں بنتا، دل میں بغض حسین ہو تو کافر رہتا ہے. جیتے رہیے، جیتے رہیے. مہربانی حضور. مالک آپ کو سلامت رکھے. ایھا الکفرۃ الفجرا، او کافرو او فاجرو سنو. عباس تم سے مخاطب ہے. اتسدون طریق البیت لامام البررہ، تم کائنات بھر کی نیکیوں کے امام کا راستہ روکنا چاہتے ہو کہ وہ کعبہ کی طرف نہ آئے. من هو احق به من سائر البریہ، جو اس 18,000 عالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ حق رکھتا ہے اس کعبہ پہ، وہ یہی حسین تو ہے. ومن هو ادنی بہ، اور وہی حسین تو ہے جو سب سے زیادہ اس کعبہ کے قریب ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. فرمایا اللہ کی قسم اگر اس اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اس کی رضا نہ ہوتی، اس کی مرضی نہ ہوتی، اس کی مصلحت نہ ہوتی، اس خالق کائنات کی، اور لوگوں کا امتحان اگر مقصود نہ ہوتا، اور اسرار الہی اگر پوشیدہ نہ ہوتے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو تم دیکھتے کہ اس سے پہلے کہ حسین کعبہ بڑے، کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس چل کے آتا. یہ عباس بتا رہے ہیں حسین کون ہے. یہ عباس بتا رہے ہیں حسین وہ ہے کہ حسین کو کعبہ کے پاس چل کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کعبہ چل کے آئے حسین کے پاس.
وقد یستلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، فرماتے ہو دنیا والو تم ہو جو حجر اسود کے پاس جا جا کے اسے استعلام کرتے ہو، اسے چھوتے ہو، اسے بوسہ لیتے ہو، اسے مس کرتے ہو۔ آؤ عباس کی نگاہوں سے دیکھو تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ جیتے رہے۔ ولولا مشیت مولاي مجبولا من مشیت الرحمن لوقعتم علیکم الصقر الغضبان على عصافیر الطیران۔ کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتاب کا نام ہی قمر بنی ہاشم ہے، جس میں یہ خطبہ درج ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور مرضی اللہ کی مشیت اور مرضی کے ماتحت اور تابع نہ ہوتی تو آج عباس بھوکے شہباز کی طرح تم پہ ایسا حملہ کرتا جس طرح بھوکا شہباز اڑتی ہوئی چڑیوں کو دبوچ لیتا ہے۔ صقر الغضبان، صقر کہتے ہیں شہباز کو، غضبان جو غضب میں ہو، جو بھوکا ہو، عصافیر الطیران جس طرح بھوکا باز اڑتی ہوئی چڑیوں کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے، میں تم سب کافروں کو، حسین کے دشمنوں کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ عباس کون ہے، حسین کون ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے مولا حسین کی مرضی نہیں ہے۔ ولولا مشیت مولایا، یہ میرے مولا، دیکھیں نام نہیں لے رہے، عقیدہ دیکھی، مشیت مولایا، عباس کہیں، عباس یہ لفظ کہیں کتنا حسین لگے گا، میرے مولا حسین کی مرضی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ کچھ درس ملا آپ کو؟ درس ملا ہے نا؟ کیا درس ملا آپ کو؟ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ میں بس ختم کر رہا ہوں، اور یہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ درس یہاں کون سا درس یہ عزیزان مل رہا ہے کہ جس طرح عباس حسین کی مشیت کے بغیر کوئی قدم اٹھانے پہ تیار نہیں ہیں، عزادار حسین کا بھی کوئی قدم حسین کی مشیت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ عباس جب کوئی بھی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جو مشیت حسین کے خلاف ہو تو ہم کیوں کریں گے؟ ہم اسی حسین کے عزادار ہیں نا، ہم اسی حسین کے عاشق ہیں نا، ہم اسی حسین کے دیوانے ہیں، اسی حسین کے چاہنے والے ہیں۔ مشیت مولایا من مشیت الرحمن لوقعتم علیکم، اور آگے ایک جملہ فرماتے ہیں اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیہ، فرمایا تم خنجر اٹھا کے آ گئے ہو ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تم ان بنی ہاشم کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتے رہے ہیں، اور اب تو عباس جوان ہے۔ جیتے رہیے۔ اب اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے جس کی طرف سرکار عباس نے اشارہ کیا نا، جنگ صفین کی طرف 14 برس کی عمر میں جو حملہ کیا ابن شاسا پر، وہ شامی پہلوان جسے کہا جاتا تھا 10,000 سوار پہ بھاری ہے، اور امیر شام نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان پہ حملہ کرو۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے بھیجے، 7 بیٹوں کو سرکار عباس نے وہاں تہتے کیا 14 برس کی عمر میں۔ پھر ابن شاسا خود آیا تو ایک ہی حملے میں 2 نیم کیا، 2 ٹکڑے کیا اس شہ سوار کو جو 10,000 سواروں پہ بھاری تھا اور عمر 14 برس تھی۔ آج یہاں کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہی واقعہ یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا شام والوں جو خنجر لے کے آئے نا حسین کو قتل کے ارادے سے، سنو تمہیں وہ عباس یاد نہیں ہے جب وہ بچپن میں صفین کے میدان میں مالک آپ کو سلامت اتخوفون قوما یلعب بالموت، جو موت سے کھیلتا رہا ہے،
فی الطفولیہ، جب وہ طفل تھا، بچہ تھا، فکیف کان فی الرجولیہ، اور اب تو عباس جوان ہے. وَلَفَضَيْتُ عَلَى بِالْحَامَاتِ عَلَى سَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ. کیا عقیدت میں ڈوبا ہوا لفظ ہے جو کردگار وفا کی زبان سے نکلا ہے. فرماتے ہیں عباس دنیا بھر کے جانور قربان کرے گا حسین پر. کہتے ہیں نہیں، حسین پر جانور قربان کرنا کیا ہے، میں اپنے پیارے قربان کروں زہرا کے لال پہ، اپنے بھائیوں کو قربان کروں، اپنی نسل قربان کروں حسین پہ، اور آخر میں عباس خود قربان ہو جائے. وَلَفَدَيْتُ فدیہ نہ ہو جاؤں حسین کا. وَلَفَدَيْتُ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ. یہاں پھر نام نہیں لیا، تمام مخلوقات کے سردار کا فدیہ ہو جاؤں میں. ہیہات انظروا ثم انظروا. بہت دور ہے لوگوں، بہت دور ہے. بس یہیں چھوڑ دوں گا، باقی خطبہ پھر کبھی ہوگا. عزیز کا وقت بھی ہے اور پھر اور بھی پڑھنے والے ہیں. بس یہ آخری لفظ سن لیں، توجہ فرما رہے ہیں. مل کے درود پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ السلام کو. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. فانظروا، غور سے دیکھو، ثم انظروا، اور پھر غور کر لو کہاں جا رہے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو، کس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی اور کس کی کر رہے ہو. ممن فی، بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ممن هو الشارب الخمر وممن هو صاحب الحوض والکوثر. اور لوگوں تم میں اتنا شعور نہیں ہے، تم صاحب حوض کوثر حسین کو چھوڑ کر یزید جیسے شراب خان کی پیروی کرنا چاہتے ہو. ممن فی بیتہ اللہوات والدناسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات. فرما رہے ہیں ایک طرف وہ ہے جس کے گھر میں نجاستیں ہیں، جس کے گھر میں گناہ کی ذلت ہے، جس کے گھر میں نشہ ہے، جس کے گھر میں شراب ہے، جس کے گھر میں غنا ہے، جس کے گھر میں ساز بجتے ہیں. اور دوسری طرف کون ہے؟ وممن فی بیتہ التطہیر والآیات. اور دوسری طرف وہ حسین ہے جس پہ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، جس کے گھر میں پورا قرآن نازل ہوتا ہے. ابھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی اطاعت کرنا ہوگی ہمیں. یا وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں پھر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ کبھی ابھی عزیزان کرتے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.